بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام جو بھی میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں آج آپ کے لیے کچھ اسلامک نالج، اسلامک جانکاری، اسلامک معلومات کہ اسلام کیا ہمیں پیغام دیتا ہے، اسلام کے کیا قانون ہیں اور اسلام کس طرح کا دین ہے، اور اس دین میں، اس مذہب میں کن کن چیز کے بارے میں معصومین نے اور پیغمبر اکرم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اسلام میں رہنا چاہیے، اسلام کے دائرے میں کس طرح سے دین اسلام کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزر بسر کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے تعلیمات دین، کہ انسان کے پاس جب دینی تعلیمات ہوگی تو وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کرے گا۔ آج کا انسان اگر دین کے قوانین اور دین کے دستور سے غافل ہے تو وہ صرف محض اس وجہ سے کہ وہ دینی تعلیمات سے محروم ہے۔ اگر اسے دینی تعلیمات مل جائے اور وہ حاصل کرے تو وہ کبھی بھی جہالت کے اندھیرے میں نہیں بھٹکے گا۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اسلامک نالج یوٹیوب چینل بنایا تاکہ آپ تک اسلامی معلومات، اسلامی جانکاریاں پہنچتی رہیں، اور اسلامی نالج کو میں اسلامک کتابوں کے ذریعے سے، جن میں اسلام کے دستور، اسلام کے آداب اور اسلام کے قوانین کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کس طرح کا دین ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کس طرح کی زندگی چاہتا ہے کہ انسان اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارے، کس طرح سے اپنے دین کی پابندی کرے۔ تو آج سب سے پہلا میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام دین معاشرت، یہ آداب اسلامی ایک بک ہے جس کا پہلا سبق اسلام دین معاشرت ہے۔ اس میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انسان دین اسلام میں رہ کر ایک معاشری زندگی، ایک سماجک زندگی گزر بسر کر سکتا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام صرف تنہا دین کا نام نہیں ہے، صرف تنہا زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں ایک معاشری زندگی گزر بسر کرنے کا حکم دیتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایک معاشرے کے ساتھ زندگی اپنی بسر کرنا ہے، اور اس کے لیے جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ حدیث اور روایتوں کے ذریعے بیان کرتی ہوں۔ یہاں پر بہت سی حدیثیں اور روایتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں پر ہمیں معاشرے کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا گیا ہے۔ آیات اور روایات کی روشنی میں ہم اب اس زندگی، جو معاشری زندگی ہے، اس کو ہم آیات اور روایات کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے کہ کس طرح سے ہمیں معاشرے میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ گویا انسان خداوند عالم جو کہ غنی مطلق ہے کے سامنے فقیر نہیں بلکہ مجسمہ فقر ہے۔ علوم معارف سے مامور اپنی دعائے عرفہ امام حسین میں پروردگار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ تو اس جملے میں امام حسین نے اس اہم حقیقت کو روشن کیا ہے کہ خداوند عالم کا وجود ہی سب سے کامل اور اکمل وجود ہے، لہٰذا جس کا رخ غیر خدا کی طرف ہوگا وہ گمراہی و ضلالت اور عدم کی وادی میں پہنچ جائے گا، یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اندھیرے میں بھٹک جائے گا۔ لیکن جو خداوند عالم سے وابستہ رہے گا وہ کمال کی طرف رواں دواں رہ کر بے نیازی کی اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں اسے
کسی کمی اور نقص کا احساس نہ ہوگا۔ یعنی جسے اپنے پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرنی ہوگی وہ کبھی بھی اس دنیا سے اس قدر دل لگی نہیں کرے گا کہ وہ اس دنیا کو حاصل کرنے میں اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو جائے، اور اس کا مقصد جو ہوگا وہ صرف اور صرف مرضی پروردگار اور خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو جب اسلام نے قرب الہی کو انسان کا سب سے اعلیٰ مقصد کمال و سعادت قرار دیا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسلام نے کس راستے کی تعلیم دی اور اس کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے۔ اسلام کی نظر میں کسی بھی انسان کو حقیقی سعادت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب وہ خدا کے اوامر و نواہی کی مکمل پابندی کرے، یعنی جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لائے اور جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرے۔ یعنی اوامر و نواہی کو جب وہ مکمل طور پر بجا لائے گا اور اس سے خداوند عالم کو راضی و خوشنود کر لے گا، تو یہی خداوند عالم کی حقیقی بندگی ہوگی اور اسی سے انسان کو حقیقی آزادی میسر ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم کسی بھی حکم الہی پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں اس حکم کا سماج اور معاشرے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور نظر آتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا حکم شرعی نظر آئے گا جس کا تعلق صرف ایک فرد سے ہو اور اس میں دوسروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے عبادت کو خداوند عالم کی وسیع رحمت تک پہنچنے کا واحد اور تنہا ذریعہ قرار دیا ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس عبادت کی بنا پر انسان اس سماج اور معاشرے سے بالکل الگ ہو کر رہ جائے جس میں اس نے آنکھ کھولی ہو، جس میں پروان چڑھا ہے، یا پہاڑوں، جنگلوں اور غاروں کے اندر گوشہ نشینی اختیار کر لے اور بقیہ دنیا سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھے، بلکہ اس کے برعکس لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کے مشکلات میں ہاتھ بٹانے یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا اور آپسی بھائی چارے سے بھی قرب خدا حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی خداوند عالم کی عبادت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سے سماجک ہمیں معاشرتی ایسے پہلو نظر آئیں گے کہ جن میں خداوند عالم نے اپنی عبادت کو مخصوص کیا ہے، جیسے نماز جماعت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز جو پروردگار عالم کی عبادت اور بندگی کا سب سے اہم ستون ہے، اور یہ ایک انفرادی عبادت ہے کیونکہ ہر انسان خداوند عالم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں نماز جماعت کی اہمیت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جماعت ہی نماز کا اصل طریقہ ہے اور مجبوری وغیرہ کی صورت میں فرادہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چنانچہ میدان جنگ میں جہاں ہر طرف سے دشمن کے حملوں کا خطرہ موجود رہتا، ہر سمت مستعدی کے ساتھ نظر رکھنا پڑتی ہے، وہاں بھی پیغمبر اکرم نے جماعت ہی کے ساتھ نماز ادا کی۔ خاص طور سے امام حسین نے روز عاشوراء نرغہ آدھا میں گھرے ہونے کے باوجود تیروں کی بارش میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کی، جس کے لیے آپ کے جان نثار صحابی جناب سعید بن عبداللہ آپ کے سینے سپر ہو گئے اور دشمن کے تیروں کو اپنے بدن پر روکتے رہے اور آخر کار امام کے سامنے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ سب قربانیاں صرف نماز جماعت کے لیے ہی پیش کی گئی تھیں۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ نماز جماعت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی عذر، اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو وہ فرادہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں پڑھے جانے والے سوروں یا اذکار کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی نظر آتا ہے، چاہے کوئی فرادہ ہی نماز پڑھے تب بھی اس کے لیے جمع کے صیغے استعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آخر میں جب نمازی سلام پڑھتا ہے تو اس میں بھی جمع کے صیغے موجود ہیں، جیسے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرادہ نماز میں بھی ہمیں دوسرے مومنین کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام صرف اکیلا اور فرادہ ایک فردن مذہب نہیں ہے، صرف تنہائی کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ دین اسلام ایک معاشرتی مذہب ہے اور ایک سماجک زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، ایک معاشرتی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام کے آداب و احکام کی ہم پابندی کریں اور اپنی زندگی کو ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کریں اور ایک خوبصورت زندگی گزر بسر کریں۔ فقط والسلام۔